اور جنہیں ہم نے پیدا فرمایا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو حق بات کی ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے ہم عن قریب انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے، ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری گرفت بڑی مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ انہیں اپنی صحبت کے شرف سے نوازنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں سے کوئی علاقہ نہیں، وہ تو نافرمانوں کو صرف واضح ڈر سناتے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور علاوہ ان کے جو کوئی چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس میں نگاہ نہیں ڈالی، اور اس میں کہ کیا عجب ہے ان کی مدت موت قریب آ چکی ہو، پھر اس کے بعد وہ کسی بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ انہیں اس کی سرکشی میں چھوڑے رکھتا ہے تاکہ مزید بھٹکتے رہیں۔ یہ کفار آپ سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ فرما دیں کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے مقررہ وقت پر اس اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا، اور وہ آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں پر شدائد اور مصائب کے خوف کے باعث بوجھل رکھ رہی ہے۔ وہ تم پر اچانک حادثاتی طور پر آ جائے گی۔ یہ لوگ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ فرما دیں کہ اس کا علم تو محض اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں ہوں، مگر یہ کہ جس قدر اللہ نے چاہا، اور اسی طرح بغیر عطائے الہی کے اگر میں خود غیب کے علم رکھتا تو از خود بہت ساری بلائی اور فتوحات حاصل کر لیتا، اور مجھے کسی موقع پر کوئی سختی اور تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ میں تو اپنے منصب رسالت کے باعث فقط ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو وہ خفیف بوجھ کے ساتھ حاملہ ہو گئی، پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ گراں بار ہوئی تو دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں اچھا تندرست بچہ عطا فرما دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں تندرست بچہ عطا فرما دیا تو دونوں اس بچے میں جو انہیں عطا فرمایا تھا اس کے لیے شریک ٹھہرانے لگے، تو اللہ ان کے شریک بنانے سے بلند و برتر ہے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ وہ ان مشرکوں کی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ اپنے آپ ہی کی مدد کر سکتے ہیں؟ اور اگر تم ان کو رائے ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہ کریں گے۔ تمہارے حق میں برابر ہے خواہ تم انہیں حق و ہدایت کی طرف بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ بے شک جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہاری ہی طرح اللہ کے مملوک ہیں۔ پھر جب تم انہیں پکارو تو انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر تم انہیں معبود بنانے میں سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ آپ فرما دیں اے کافرو، تم اپنے باطل شریکوں کو میری ہلاکت کے لیے بلا لو، پھر مجھ پر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہی صلح کی بھی نصرت و ولایت فرماتا ہے۔ اور جن بتوں کو تم اس کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن بھی نہیں سکیں گے۔ اور آپ ان بتوں کو دیکھتے ہیں وہ اس طرح تراشے گئے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اور اے حبیب مکرم، آپ درگزر فرمانا اختیار کریں اور بلائی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اور اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان امور کے خلاف تجھے ابھارے تو اللہ سے پناہ طلب کیا کر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال بھی چھو لیتا ہے تو وہ اللہ کے امر و نہی اور شیطان کے دجل و عداوت کو یاد کرنے لگتے ہیں، سو اسی وقت ان کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔
اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں وہ انہیں اپنے وسوسہ اندازی کے ذریعے گمراہی میں ہی کھینچے رکھتے ہیں، پھر اس فتنہ پروری اور ہلاکت انگیزی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے اپنی طرف سے واضح کر کے کیوں نہیں لائے۔ فرما دے میں تو محض اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے دلائل قطعیہ کا مجموعہ ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو عاجزی و زاری اور خوف و خستگی سے اور میانہ آواز سے پکار کر بھی، اور صبح و شام یاد حق جاری رکھو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بے شک جو ملائکہ مقربین تمہارے رب کے حضور میں ہیں وہ کبھی بھی اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور ہمہ وقت اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔